دوسری بات یہ کہ یہ حضور نے کب کہا ہے کہ میں گیا ہوں؟ یہ تو رب کہتا ہے میں لے گیا ہوں۔ معراج کی احادیث پڑھ لیں، جتنے بھی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں جتنے بھی ہیں، کہیں بھی حضور نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہمیں اوپر لے جایا گیا۔ کبھی بھی حضور نے نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، حضور نے کہا میں نہیں گیا، مجھے بلوایا گیا۔ رب نے بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو میں نے سیر کروائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کے جانے کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ رب کے بلانے کا دعویٰ ہے، اور اس نے اپنی شان پہلے بیان کر دی، سبحان الذی اسری، وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے۔ سی معراج راز محبتاں دا، سی معراج راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کہ میں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ اچھا پھر لطف کی بات سنو، لطف کی بات سنو، اس صورت کے ساتھ جانے کو اور پلٹ کے آنے کو رب نے سفر نہیں کہا، رب نے سیر کہا ہے۔ سبحان الذی اسری، اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ کہا تم تولنے بیٹھ کے ہو، کیا تولو گے میرے نبی کو؟ اتنی صورت سے گئے ہیں، پلٹ کے آئے ہیں، یہ میرے نبی کا سفر نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سیر ہے، اور تمہاری تو سمجھ میں سیر بھی نہیں آ رہی، میرے نبی کا سفر کیسے سمجھو گے؟ سبحان الذی اسری بعبد، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی۔ یہ سیر کہاں سے شروع ہوئی اور حضور کہاں تک پہنچے؟ عقل انسانی تو حیران ہے، لیکن اہل علم نے ایسے ایسے قیمتی نکات بیان کیے ہیں کہ عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ اور میرے امام بھی بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔